السلام علیکم ورحمۃ اللہ عبدالمتین بھائی، تو الحمدللہ پھر بلغاریہ کے بعد مفتی تقی عثمانی کے صاحب کے ساتھ ہم یہاں آئے یو کے۔ تو وہ 8 نومبر کو یو کے لینڈ ہوئے۔ پھر ایک دن حضرت نے وہاں لندن میں آرام کیا، اور سنڈے کو وہاں پر پروگرام تھا، بک لانچ تھا فقہ البیوع کا۔ تو وہاں یحییٰ بھائی ہے جو ٹوراس پبلیکیشنز والے، وہ یہ حضرت کے میزبان بھی تھے، اور حضرت کی جو ترمذی کے جو دروس ہیں، خاص طور پر بیوع کے لحاظ سے جو احادیث اور کتاب البیوع ہے، اس کا سارا ترجمہ انگلش میں کیا گیا، اور دوسری فقہی اور جو تجارتی لحاظ سے ساری چیزیں تھی، تو اس کو ایک بک کے اندر کمپائل کیا گیا، مسائل، جدید مسائل اور فائننس کے اعتبار سے بھی، اور لیکن یہ احادیث کی روشنی میں۔ تو ترمذی کی جو احادیث ہے، پھر اس کے اوپر جو حضرت کا درس تھا، اس کو انگلش میں ترجمہ کر کے فقہ البیوع کے نام سے ایک کتاب شائع ہوئی۔ تو اس کا بک لانچ تھا، تو وہاں پر ریجنسی ماسک میں حضرت کا بیان تھا۔ تو الحمدللہ شروع میں تو یحییٰ بھائی نے کہا کہ 400-500 آدمی آ جائے تو بہت فائدہ ہوگا، لیکن الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے، تقریباً 3-4 ہزار کا مجمع ہوگا۔ پھر وہاں الحمدللہ مفتی عمران صاحب کا بھی بیان ہوا، اور مفتی محمد بن آدم صاحب کا بھی بیان ہوا، جنہوں نے ترجمہ کیا ہے اس کا، اور پھر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی بیان ہوا۔ وہاں سے پھر الحمدللہ ہم دوسرے دن منڈے کو حضرت کو لندن سے لیسٹر لائے۔ لیسٹر میں حضرت کا قیام رہا، اور میں اور مفتی محمد بن آدم ہم ہی میزبان تھے یہاں لیسٹر کے اندر۔ الحمدللہ حضرت نے سفر کے دوران بھی ہم دیکھتے تھے کہ وہ پورا 2 گھنٹے کا سفر حضرت اپنی کاپی لے کر، اور مفتی محمد بن آدم نے بھی کچھ چیزیں لکھی تھیں تو اس کو پڑھتے رہے، اور جہاں پر تصحیح وغیرہ ترمیم کرنی تھی وہ کرتے رہے۔ یعنی پورا سفر ہم نے دیکھا کہ حضرت کوئی وقت ضائع نہیں کرتے، اور ہر منٹ کو قیمتی بنا کر پورا سفر کے اندر انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ آسانی سے ہو گیا۔ اور حضرت یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ سفر کے اندر میرا یہ تالیف و تصنیف کا کام آسانی سے ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وقت مجھے مل جاتا ہے، واپس جا کر پھر وقت زیادہ نہیں ملتا، تو پھر وہ کام جتنا جلدی سفر میں ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ پھر یہاں لیسٹر کے اندر جامعہ مسجد میں پروگرام رکھا گیا تھا شام کو، اور اس سے پہلے ہم نے میٹ اور گریٹ علیانہ میں رکھا تھا، علیانہ آفس میں، اس لیے کہ مقصد ہمارا، ہم چاہتے تھے کہ مسجد محمد میں ایک علماء کا پروگرام ہو جائے، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے اور حضرت کی صحت کا بھی خیال کرتے ہوئے ہم نے ایک ہی پروگرام رکھا۔ اور پھر یہاں علیانہ آفس میں بھی الحمدللہ حضرت تشریف لائے، دعا بھی کی، لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی۔ یہاں کے جو ہمارے لوکل ایم پی ہے شوکت بھائی، جو ابھی نئے الیکٹڈ ایم پی ہے، مسلمان ہیں، الحمدللہ وہ بھی آئے تھے حضرت کو ملنے کے لیے، اور بہت سارے علماء حضرات یہاں لیسٹر کے آئے تھے یہاں علیانہ آفس میں ملنے کے لیے، اور دوسرے شہروں سے بھی لوگ الحمدللہ آئے تھے، بلیک بن سے بھی مفتی یوسف وغیرہ آئے تھے یہاں پر۔ اور پھر جامعہ مسجد میں حضرت کا بیان ہوا منڈے کو، یعنی یہ 11 نومبر کو۔ تو اس بیان کے اندر تقریباً 5,000 لوگ تو کم از کم ہوں گے، اس سے کہ اوپر بھی فل تھا، نیچے بھی فل تھا۔ جامعہ مسجد لیسٹر کی تو آپ کو پتہ ہے کافی بڑی مسجد ہے، جو مولانا آدم صاحب مرحوم رحمہ اللہ ان کے بانی تھے۔ ابھی ان کے جو فرزند ہے مولانا احمد علی صاحب، مولانا عمران صاحب، اور مفتی محمد بن آدم صاحب جو ہمارے ساتھ سفر میں ہی تھے، تو الحمدللہ وہ نظام سنبھال رہے ہیں، اور کافی ترتیب سے ماشاءاللہ وہاں پر انہوں نے سارا سیٹ کیا ہوا ہے کہ جامعہ مسجد بھی ہے، دارالعلوم بھی ہے اوپر، اور لڑکیوں کا بھی دارالعلوم ہے،
اور پھر ابھی انہوں نے اسلامک سکولز کا بھی سیٹ اپ کیا ہے کہ نرسری سے لے کر بچہ یعنی ہائی اسکول تک اسلامی ماحول کے اندر اپنی انگلش وغیرہ کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کا اسٹینڈرڈ بھی ماشاءاللہ کافی اچھا ہے۔ تو یہ علماء حضرات کی ایک توجہ رہتی ہے، کچھ شہروں پر، کچھ علاقوں پر ان کی دعائیں رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی نصرت نازل ہوتی ہے۔ تو مفتی صاحب نے اس کا بھی تبصرہ کیا تھا کہ وہ 1979 یا اس وقت پہلے آئے تھے یہاں یو کے میں، تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ تقریباً 30-40 آدمی زیادہ سے زیادہ ہوں گے مجلس کے اندر، اور ابھی دیکھو 5,000 اتنی بڑی مسجد میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ دین کی طرف توجہ رکھنی چاہیے اور محنت جاری رکھنی چاہیے۔ تو ایک پازیٹیو میسیج مفتی صاحب نے دیا، اور اس بیان کے اندر بھی مفتی صاحب نے پھر وہی نسخہ بتایا کہ سوتے وقت قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کرے صبح میں، اور سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے کہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ گناہ نہیں کریں گے، اور زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جئیں گے، جو کوتاہیاں ہو گئی اس سے توبہ کرے۔ تو وہ ایک اچھا بیان تھا ماشاءاللہ، تصوف کے لائن سے زیادہ حضرت نے بات کی۔ پھر اس کے بعد علماء مجلس، یعنی علماء مجلس نہیں تھی، کھانا پینا تھا، لیکن اوپر ہم گئے، وہاں پر علماء کے لیے کھانا رکھا تھا، تو وہاں پر بھی ایک مجلس سی ہو گئی، اور پھر ہم حضرت کو اپنے رہائش گاہ پر لے گئے، ہوٹل میں حضرت کا قیام تھا یہاں پر مریٹ ہوٹل میں۔ پھر وہاں دوسرے دن ٹیوزڈے کو، یعنی یہ 12 نومبر کو، پھر ہم وہاں سے روانہ ہوئے مینچسٹر کی طرف۔ مینچسٹر میں مولانا فاروق پانڈور صاحب ہے، وہ میزبان تھے، اور مسجد ہدایہ، تو مسجد ہدایہ کے اندر علماء کا پروگرام رکھا گیا تھا۔ تو الحمدللہ یہ انہوں نے مسجد ہدایہ کے اندر جب علماء کا پروگرام رکھا، اس میں کافی سارے علماء آئے تھے، باہر تک لوگوں کا رش تھا۔ یہ عشاء کے بعد پروگرام تھا، اس میں مفتی عمران صاحب نے بھی بات کی، اور وہاں فائنینس کے اعتبار سے بہت زور دیا مفتی عمران صاحب نے کہ یہاں کی جو اسلامک فائنینس سسٹم ہے وہ ابھی پھر سے ربا کی طرف مائل ہو گئی، ہمیں ایسی محنت کرنی چاہیے کہ یہ ربا اور سود سے ہم نجات پالیں۔ پھر وہ الحمدللہ وہ مجلس ہو گئی۔ پھر حضرت کو جب ہم ہوٹل لے جا رہے تھے تو بہت سارے علماء کو ملنا تھا حضرت کو، تو پھر وہاں ہوٹل میں بھی ایک علماء کی چھوٹی سی مجلس ہو گئی۔ پھر یہ تھا ٹیوزڈے کو 11 نومبر۔ پھر 12 نومبر وینسڈے کو مسجد نور میں مینچسٹر میں، جو وہاں پر مولانا عمار صاحب ہے اور مولانا اویس ڈاٹا صاحب ہے، اور الحمدللہ مولانا اویس ڈاٹا صاحب وہ دارالعلوم زکریا کے ہی فارغ ہے اور کافی اچھی محنت کر رہے ہیں وہاں پر۔ مولانا عمار صاحب بھی ماشاءاللہ بہت اچھی محنت کرتے ہیں، ان کا خود کا کتب خانہ بھی ہے، حضرت نے بھی ان کی کتابوں پر دستخط بھی کی، اور ان کا یہ موٹو یہ ہے کہ جو ہمارے علماء کی کتابیں ہیں اردو کے اندر لکھی گئی، اس کو عربی میں ترجمہ کیا جائے اور عرب ممالک میں اس کو پھیلایا جائے، تاکہ جو عرب کے علماء ہیں یا نوجوان ہیں وہ سمجھ سکیں کہ ہمارے علماء نے کتنی محنتیں کی ہے یہ علم کے باب کے اندر۔ تو الحمدللہ مفتی صاحب نے ان کی کتابیں بھی دیکھی، اور اس کے بعد وہاں مسجد نور میں جو پروگرام ہوا وہ بھی بہت اچھا پروگرام رہا الحمدللہ۔ مفتی صاحب نے وہاں پر بھی تصوف کے اوپر اور اپنے آپ کا جائزہ لینے کے اوپر بیان کیا کہ ہر شخص اپنا جائزہ لے لے کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو پھر وہ بدلنے کی کوشش بھی کرے گا، اور جب ہمارے اندر بدلاؤ آئے گا تو پھر امت کے اندر بھی بدلاؤ آئے گا۔ تو اس کے اوپر حضرت نے بات کی۔ پھر اس کے بعد بھی الحمدللہ وہاں پر ہوٹل کے اندر مجلس ہوئی۔ دوسرے دن جلدی حضرت کا فلائٹ تھا، تو پھر ہم نے حضرت کو آرام کے لیے
وہاں پر جلدی پہنچا دیا، اور پھر یہ تھرسڈے کو صبح میں حضرت کا فلائٹ تھا، تو ہم رات وہیں رکے۔ میں، مفتی محمد بن آدم، یحییٰ بھائی لندن سے بھی آئے تھے، مولوی فاروق صاحب، تو الحمدللہ ہماری مجلس ہوتی رہی فجر تک، اور پھر فجر کے بعد ہم نے حضرت کو ایئرپورٹ کے اوپر چھوڑ دیا۔ بہت سارے علماء آئے تھے، مولوی حنیف صاحب بھی آئے تھے اور مفتی یوسف صاحب بھی تھے، اور جو وہاں ایئرپورٹ کے اوپر جو کیئر ٹیکر تھے، یعنی ویل چیئر پش کرنے والے، وہ کہنے لگے ویری بگ فیملی، تو ہم نے کہا ہاں یہ ہماری پوری فیملی ہے، یعنی بڑی امت ہے، اور یہ ہمارے بڑے بزرگ ہیں، تو ان کو ڈراپ کرنے کے لیے آئے۔ تو الحمدللہ وہاں پر بھی آپ نے ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے کہ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بہت ساری نصیحتیں بھی دی۔ اختتام ہوا سفر کا، اور حضرت نے سارے ساتھیوں سے سلام کر کے پھر روانہ ہوئے۔ بہت ساری ساتھی اداس بھی تھے۔ ہمیں یہ لگا کہ ایک مشفق باپ ابھی جا رہا ہے، اور پتہ نہیں حضرت اب کب ان علاقوں میں واپس تشریف لائیں گے، لیکن انشاءاللہ پر امید ہے کہ دوسرے اسپار بھی حضرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہوں گے، اور تقریباً 3-4 گھنٹوں سے جو گروپ کے اوپر جو علماء حضرات کا گروپ تھا، وہاں پر ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ بس بہت اداسی ہو رہی ہے، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی بہت، یعنی اپنا قریبی کوئی بہت دور ہم سے چلا گیا۔ تو یہ تھا ہمارا مختصر یو کے کی کارگزاری۔ تو الحمدللہ یہ سارا مکمل ہو گیا، اٹلی، سسیلیا اور بلغاریہ اور یو کے، نومبر کا 2024 مفتی تقی صاحب کا سفر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔